کبھی کبھی ایک عام سی رات انسان کی پوری زندگی بدل دیتی ہے۔ میں ہمیشہ سمجھتا تھا کہ بھوت پریت اور پراسرار واقعات صرف کہانیوں اور ناولوں تک محدود ہوتے ہیں، مگر چند سال پہلے میرے ساتھ پیش آنے والا ایک واقعہ آج بھی میرے ذہن میں تازہ ہے۔ وہ ایک ایسا سفر تھا جو ہم نے صرف تفریح کے لیے شروع کیا تھا، مگر ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ ہم ایک ایسی جگہ جا رہے ہیں جہاں صدیوں پرانی نفرت اور بدلے کی آگ آج بھی زندہ تھی۔ اس رات جو کچھ ہم نے دیکھا وہ صرف ایک خوفناک تجربہ نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی حقیقت تھی جس نے ہمیں ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ میرا نام عادل ہے اور یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب میں کالج میں پڑھتا تھا۔ ہماری کلاس میں 6 دوستوں کا ایک گروپ تھا، جن میں سارہ، فاطمہ، کامران، حسن اور علی شامل تھے۔ ہم سب ایک دوسرے کے بہت قریب تھے اور اکثر ساتھ گھومنے پھرنے کا پروگرام بنا لیتے تھے۔ ایک دن ہم کالج کی کینٹین میں بیٹھے ہوئے تھے، سب ہنسی مذاق میں مصروف تھے، مگر سارہ غیر معمولی طور پر خاموش تھی۔ میں نے اسے پوچھا کہ کیا بات ہے، وہ آج اتنی پریشان کیوں لگ رہی ہے؟ سارہ نے کچھ لمحے سوچنے کے بعد بتایا کہ اسے پچھلی رات ایک عجیب اور خوفناک خواب آیا تھا۔ اس نے کہا کہ اس نے خواب میں خود کو بہت بڑے اور پرانے محل کے سامنے کھڑے دیکھا، جہاں ایک شخص اسے بار بار راجکماری کہہ کر پکار رہا تھا۔ اس کی بات سن کر ہم سب ہنس پڑے، کیونکہ سارہ کو ویسے بھی ہارر ناول پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ فاطمہ نے مذاق کرتے ہوئے کہا کہ یہ سب اس کے ڈراؤنے ناولوں کا اثر ہے۔ سارہ نے بتایا کہ اس نے واقعی رات کو ایک ہارر ناول پڑھا تھا، جس کی وجہ سے شاید اس کا ذہن ایسی باتیں سوچ رہا تھا۔ میں نے ماحول کو ہلکا کرنے کے لیے سب کو بتایا کہ میں ایک سرپرائز پلان کر رہا ہوں۔ میں نے موبائل میں خوبصورت جزیرے کی تصویر دکھائی جو شہر سے بہت دور تھا اور جہاں زیادہ لوگ نہیں جاتے تھے۔ میں نے تجویز دی کہ کالج کی چھٹیوں سے پہلے ہم سب وہاں 2 دن گزارنے چلتے ہیں۔ سب دوست فوراً اس پلان کے لیے تیار ہو گئے۔ 2 دن بعد ہم کشتی کے ذریعے اس جزیرے پر پہنچ گئے۔ وہ جگہ واقعی بہت خوبصورت تھی، چاروں طرف ہریالی، نمی اور ہلکی دھند چھائی ہوئی تھی۔ سمندر کی ٹھنڈی ہوا پورے ماحول کو پراسرار بنا رہی تھی۔ ہم سب خوشی خوشی اس جزیرے میں گھومتے رہے اور تصویریں بناتے رہے، مگر جلد ہی ہمیں احساس ہوا کہ وہاں کوئی ہوٹل یا گیسٹ ہاؤس موجود نہیں تھا۔ شام ہونے لگی تھی اور ہمیں رات گزارنے کے لیے کسی جگہ کی ضرورت تھی۔ کافی تلاش کے بعد ہمیں ایک چھوٹی سی چائے کی دکان نظر آئی، جہاں ایک بوڑھا آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ کیا یہاں کہیں رات گزارنے کی جگہ مل سکتی ہے؟ بوڑھے نے ہمیں عجیب نظروں سے دیکھا اور کہا کہ یہاں کوئی ہوٹل نہیں ہے۔ اس نے بتایا کہ جزیرے میں صرف ایک پرانا سرکاری بنگلہ ہے، مگر وہاں جانا خطرناک ہے۔ ہم نے وجہ پوچھی تو اس نے آہستہ آواز میں کہا کہ وہ بنگلہ دراصل ایک منحوس جگہ ہے، جہاں جانے والے اکثر لوگ واپس نہیں آتے۔ اس کی بات سن کر ہم سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور ہنسنے لگے، کیونکہ ہمیں یہ سب ایک عام دیہاتی کہانی لگ رہی تھی۔ اس وقت تک بارش شروع ہو چکی تھی اور ہمارے پاس کوئی اور راستہ بھی نہیں تھا۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ رات وہیں گزار لیتے ہیں۔ کچھ دیر بعد ہم اس پرانے بنگلے کے سامنے کھڑے تھے۔ باہر سے وہ عمارت ٹوٹی پھوٹی اور ویران لگ رہی تھی۔ دروازہ آدھا کھلا ہوا تھا اور اندر مکمل خاموشی تھی، مگر جیسے ہی ہم اندر داخل ہوئے تو ہم سب حیران رہ گئے۔ اندر کا منظر بالکل مختلف تھا۔ وہاں پرانے زمانے کا قیمتی فرنیچر، بڑے بڑے جھومر اور دیواروں پر لگی عجیب تصویریں موجود تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ جگہ کبھی کسی شاہی محل کا حصہ رہی ہو۔ ہم ابھی اس عجیب منظر کو سمجھنے کی کوشش کر ہی رہے تھے کہ اچانک تیز ہوا کا جھونکا آیا اور بنگلے کا مرکزی دروازہ زور سے بند ہو گیا۔ اسی لمحے پورے حال میں ایک بوڑھی عورت کی خوفناک ہنسی گونجنے لگی، جسے سن کر ہمارے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ ہم سب خوفزدہ ہو کر ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ حسن نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی، مگر وہ جیسے کسی نے باہر سے بند کر دیا ہو۔ اسی لمحے حال میں اچانک کالا دھواں پھیلنے لگا۔ چند سیکنڈ بعد جب وہ دھواں ہٹا تو ہمارے سامنے ایک خوفناک بوڑھی عورت کھڑی تھی۔ اس کا چہرہ جھریوں سے بھرا ہوا تھا، آنکھیں پیلی اور دانت غیر معمولی طور پر لمبے تھے۔ وہ سیدھا سارہ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے بھاری آواز میں کہا کہ آخر کار وہ واپس آ ہی گئی اور صدیوں سے اس کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ سارہ خوف سے کانپنے لگی اور اس نے کہا کہ یہی عورت اسے خواب میں نظر آئی تھی۔
اچانک زمین ہلنے لگی جیسے زلزلہ آ گیا ہو۔ بنگلے کے ایک کونے میں بنا پرانا دروازہ خود بخود کھل گیا اور وہاں سے ایک خوفناک آدمی باہر نکلا۔ اس کا جسم جلا ہوا تھا، آنکھیں سرخ تھیں اور اس کے دانت خون سے بھرے ہوئے تھے۔ اس نے اچانک فاطمہ اور علی پر حملہ کر دیا۔ ہم کچھ سمجھ بھی نہ پائے تھے اور اچانک ہی لمحوں میں وہ دونوں زمین پر بے جان پڑے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر ہمارے ہوش اڑ گئے۔ میں نے فوراً کہا کہ ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا۔ ہم تینوں بھاگتے ہوئے بنگلے کے اندرونی حصے میں پہنچ گئے، جہاں ایک لمبی اور تاریک راہداری تھی۔ اچانک ہمیں ایک کمرہ نظر آیا جس کا دروازہ آدھا کھلا تھا۔ ہم فوراً اندر داخل ہو گئے۔ کمرے کی دیواروں پر دو بڑی تصویریں لگی تھیں، ایک تصویر سارہ کی تھی اور دوسری کسی قدیم بادشاہ کی۔ ہم سب حیران رہ گئے۔ اسی دوران میز پر رکھی ایک پرانی کتاب خود بخود کھل گئی۔ میں نے اس کے صفحات پلٹنے شروع کیے تو اس میں لکھا تھا کہ صدیوں پہلے ایک جادوگرنی اور اس کا بیٹا اس محل میں مارے گئے تھے اور مرنے سے پہلے انہوں نے بدلہ لینے کی قسم کھائی تھی۔ وہ ایک خاص لڑکی کے دوبارہ جنم لینے کا انتظار کر رہے تھے۔ کتاب کے مطابق وہ لڑکی ایک شہزادی تھی جس کا نام چندر لکھا تھا۔ اسی لمحے سارا اچانک بے ہوش ہو گئی۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے بتایا کہ اسے اپنے پچھلے جنم کی یادیں نظر آئی ہیں اور وہ واقعی اس محل کی شہزادی تھی۔ اچانک کمرے کے باہر وہی بوڑھی عورت اور خوفناک آدمی ظاہر ہو گئے، مگر وہ کمرے کے اندر داخل نہیں ہو پا رہے تھے۔ کتاب میں لکھا تھا کہ اس کمرے میں سورج کی روشنی داخل ہوتے ہی وہ دونوں ختم ہو سکتے ہیں۔ میں نے فوراً دیوار پر لگی تصویر ہٹا دی۔ اس کے پیچھے ایک چھوٹی سی کھڑکی چھپی ہوئی تھی۔ اسی لمحے سورج کی پہلی کرن کمرے میں داخل ہوئی۔ جیسے ہی روشنی ان دونوں روحوں پر پڑی وہ چیخنے لگے اور چند لمحوں میں ان کے جسم دھوئیں میں تبدیل ہو گئے۔ اسی وقت پورا بنگلہ زور زور سے ہلنے لگا۔ ہم فوراً باہر کی طرف بھاگے اور جیسے ہی ہم باہر پہنچے وہ پوری عمارت ایک زوردار دھماکے کے ساتھ زمین بوس ہو گئی۔ اس واقعے کو کئی سال گزر چکے ہیں، مگر وہ رات آج بھی میرے ذہن میں زندہ ہے۔ ہم میں سے صرف چند لوگ ہی زندہ واپس آ سکے، جبکہ ہمارے باقی دوست ہمیشہ کے لیے اس جزیرے کی ویران زمین میں دفن ہو گئے۔ سارا اب بھی کبھی کبھی رات کو اچانک جاگ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اسے دور کہیں سے ایک بوڑھی عورت کی ہنسی سنائی دیتی ہے، اور جب بھی میں کسی پرانی عمارت کو دیکھتا ہوں تو مجھے یہی لگتا ہے کہ شاید کچھ کہانیاں کبھی ختم نہیں ہوتی، بلکہ وہ صرف اگلے شکار کے انتظار میں خاموشی سے چھپی رہتی ہیں۔